ویلکم ٹو نیا دور. آئی ایم زنیرہ اظہر. ویسے سسٹم اور ہمارے جو انسٹیٹیوشنس ہیں ان کے ڈکے کی تو ہم اکثر ہی بات کرتے رہتے ہیں, اس کی وجوہات پہ بھی بات کرتے رہتے ہیں, لیکن ان وجوہات میں سے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ کوئی اخلاقی وجہ بھی کبھی سامنے آئے گی کہ کیوں کمپرومائز ہوتے ہیں ادارے. جج ارشد ملک کی جو ویڈیو یا آڈیو دونوں میں سے جو باری باری ریلیز ہوئے تھے, اس نے ایک ٹون سیٹ کی اور اس کے بعد وہ سلسلہ آڈیوز کا ویڈیوز کا رک نہیں سکا. وہ سلسلہ رکا بھی نہیں اور اس سلسلے کی لیگیلٹی بھی کوئی نہیں, کیونکہ وہ ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں ہے. اگر آپ کسی کی مرضی کے بغیر اس کی ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کو کہیں کورٹ آف لاء میں پیش کر رہے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. بالکل اسی طرح کہ جیسے آپ کہیں کسی کا کوئی بیان ریکارڈ کر لیں اور وہ جا کے میجسٹریٹ کو دے دیں, تو میجسٹریٹ جب تک اپنی تسلی نہ کر لے کہ یہ واقعی اس شخص نے کہا ہے, اس کو سامنے بلا کے, تب تک وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے. لیکن بہرحال ایک امپیکٹ ضرور کریٹ کرتی ہیں یہ آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس, اور وہ امپیکٹ ہوتا ہے مورل, ایتھیکل. وہ بندہ, وہ خاتون, وہ انسٹیٹیوشن وہ کولیپس کر جاتا ہے اندر سے, اور وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے, اس کی کریڈیبلٹی چیلنج ہو جاتی ہے. تو لیک کرنے والا کسی حد تک کامیاب ضرور ہو جاتا ہے. یہ سلسلہ رکنا چاہیے کیونکہ اخلاقی لحاظ سے بہت گرا ہوا سلسلہ ہے, لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ مستقل کنٹینیو کر رہا ہے. چاہے کسی کی ساس کے ساتھ اس کی گفتگو ہو, چاہے کسی کی اپنے وکیل کے ساتھ گفتگو ہو, چاہے دو لوگوں کی نجی گفتگو ہو, اور چاہے میاں بیوی کی اکٹھی گفتگو ہو, کچھ بھی محفوظ نہیں رہا. تو یہ جو اخلاقیات کا جنازہ سیاست نے نکالا ہے, اس سے بھی کبھی کبھی دل اکتا جاتا ہے کہ آخر اس سیاست میں کیا رکھا ہے. اس پاور پالیٹکس میں ایسی پاور کا اور ایسے وزراء اعظم بننے کا, وزیر اعلیٰ بننے کا, عہدے رکھنے کا کیا فائدہ جس کی بنیاد اخلاقی طور پہ اتنی گری ہوئی ہو. جو لوگ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ سے گزرتے ہیں ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے. سوسائڈ تک لے کے جا سکتا ہے یہ ایمبیرسنگ ایکٹ کسی کو بھی. تو کئی دفعہ میں پہلے کہہ چکی ہوں, بہتر ہے ہر ایک کی کلازٹ میں اسکیلیٹنز ہوتے ہیں, لیکن بہتر کیا ہے, ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں کہ کون سی ریڈ لائنز ہیں, کسی کی چار دیواری کے اندر تک نہ جائیں, کیونکہ اس سے جو آہستہ آہستہ سسٹم کو لیپس کر رہا ہے اور جو ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے, اس کا نقصان ہمیں ہی ہوگا, اور گھوم پھر کے یہ چیز بہرحال آپ تک واپس آتی ہے. آج بشریٰ بی بی اور عمران خان کی بہنوں کے اختلافات کے حوالے سے بھی ایک آڈیو نکلی ہے. اس کا کیا فائدہ ہے, اس سے پاکستان کتنی ترقی کر سکتا ہے, اس سے اویئرنیس کا کون سا لیول ہے جو عوام حاصل کر لیں گے, میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. لیکن بہرحال یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور رکنے کو نہیں آ رہا, تو اس پہ بھی بات کریں گے. اور اس پہ لطیف کھوسہ صاحب کا بہرحال یہ کہنا ہے کہ کلائنٹ کی اور وکیل کی کانفیڈینشیلٹی ہے, اور اس کو اس طریقے سے شیٹر کرنا, اس میں بریچ ڈالنا, یہ ویسے ہی بڑی غیر اخلاقی اور غلط بات ہے. ایک بڑی ڈیٹیلڈ ججمنٹ بھی سپریم کورٹ کی اس حساب سے اس بارے میں آ چکی ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں, لیکن یقیناً کرنے والا یہ جانتا ہے کہ اس کو کرنے سے بہرحال کوئی نہ کوئی شخصیت جس کی وہ آڈیو یا ویڈیو ہوتی ہے وہ کمپرومائز ضرور ہوتا ہے. ملک صاحب, اتنا واضح فیصلہ ہے اس بارے میں کہ یہ ایڈمیسیبل ایویڈنس نہیں ہے, اس کا آپ لیگلی کوئی فائدہ نہیں لے سکتے کسی کی آڈیو کا, کسی کی ویڈیو کا, اس کے باوجود اس کا کنٹینیو کرنا, اس کا کس کو فائدہ ہے؟ دیکھیں, آپ نے لیگل تو بات کر دی, اخلاقی بھی بات کر دی, اب اس پر مطلب ریپیٹ کرنے والی بات نہیں ہے. فلی ایگری ود یو. اس کا ایک پولیٹیکل مقصد ہے. میں نے کل آپ سے پھر بات پولیٹیکل ہو جائے گی, وہ یہ ہے کہ ثابت کسی نے یہ کرنا ہے, اور میری اپنی رائے بھی یہ ہے کہ یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ میں 27 سال سے سیاست کر رہا ہوں, میں ایک نیا مشن لے کے آیا ہوں, میں ایک نظریات لے کے آیا ہوں, میں نیا پاکستان کا تصور لے کے ہوں, اس کی تو اپنی سکی بہن اور بیوی ایک نہیں ہے, مطلب اپنے گھر میں لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکے. ان کا پولیٹیکلی یہ صورتحال ہے کہ ایک جانشین نہیں لا سکے. انہیں پیپلز پارٹی کا ایک پرانا ایم پی اے ڈھونڈنا پڑا ہے جو تیسری پوزیشن پہ آیا تھا 2008 کے الیکشن میں, اور اس کو انہوں نے اپنا جانشین بنا دیا. تو یہ پولیٹیکل اٹیک ہے. آپ کا دو اسپیکٹ ہے, آپ نے بڑے اچھے بولے ہیں کہ لیگلی اس کا اسپیکٹ آپ نے بتا دی, اخلاقی. میں اب آپ کو اس کی پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کر رہا ہوں. پولیٹیکلی اس سے یہ میسیج آئے گا کہ لو جی
یہ ہیں بڑے پاپولر آدمی, یہ کہتے ہیں جی کہ یہ پاکستان کو لیڈ کریں گے, یہ سب سے مقبول آدمی ہے, ایک سکی بہن ہے اور ایک بیوی ہے, 2 بندے تو اکٹھے نہیں کر سکتے, تو اس نے پاکستان کو کہاں لے کے جانا. یہ پنچ لائن یہ ہے, ڈیمیج کرنے کے لیے. اس میں ایک کمنٹ میں کرتا چلوں, کیونکہ آپ بات کی, میں نے بھی تھوڑا اس پہ کام کیا. پاکستان پہ الحمدللہ پاکستان کے اداروں کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ میں اگر کوئی ای میل کرتا ہوں, یا آپ کے پہلے تو پرائیویسی میرا آئین مجھے بچاتا ہے. میں مختصر آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارے اداروں کے پاس وہ ٹیکنالوجی موجود ہے کہ وہ پکڑ سکتے ہیں یہ کام کہاں سے شروع ہوا ہے, کس نے کیا. اب سوال یہ ہے کہ اس ملک میں کوئی ہزاروں کروڑوں عدالتیں ہیں, سینکڑوں جج بیٹھے ہیں, ایف آئی اے بیٹھی ہے, پولیس بیٹھی ہے, انٹیلیجنس ایجنسی ہیں, تو یہ کامیڈی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کھوسا صاحب بھی نہیں بتاتے کہاں سے شروع ہو رہا ہے, وکیل بھی نہیں بتاتے, جج بھی نہیں بتاتے, میڈیا بھی نہیں بتاتا. یہ کر کون رہا ہے, کیوں کر رہا ہے؟ آپ کے پاس ٹیکنالوجی, آپ سمپلی جائیں, پتہ کریں کہاں سے شروع ہوئی ہے, اس کو پکڑیں, اس کو سزا دیں, سمپل. اگر کرنا چاہیں تو, لیکن اگر مقصد ہی یہ ہے کہ ڈیمیج کرنا ہے اور جو ایک پرسیپشن بنتی ہے, ویسے ہی ان چیزوں کی بہرحال ایک پرسیپشن تو بنتی ہے نا, وہ بنانا ہی مقصد ہے, تو میرے خیال ہے کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ پتہ چلے اور معاملہ کسی اختتام تک پہنچے. دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم تینوں صحافی ہیں, میں 2 جملے آپ کی اجازت سے ذرا ہٹ کے اس چیز سے بولنا چاہ رہا ہوں. جی. ہماری ایک کولیگ تھی سعدیہ مقبول, میرے ساتھ سب ایڈیٹر رہی مختلف اخبارات میں. کل رات جب وہ اپنے گھر گئی ہیں تو کسی نوک کی وہ باہر نکلی ہیں, تو ان سے پرس چھیننے کی کوشش کی, اس کے چہرے پہ انہوں نے کچھ چیز پھینکی, تو وہ بھاگ گئے لے کے پرس, اور وہ لڑکی رات کو دہشت سے ہارٹ اٹیک اور مر گئی. یہ ہماری کولیگ ہے سعدیہ. ہاں, وہ پریس کلب سے آیا ہوا ہے میسج. جی ٹھیک ہے نا. تو وہ جو پرس وہ لے کے گیا ہے ڈاکو, تو مجھے یقین ہے کہ جب وہ پرس کھولے گا تو اس میں کچھ اد جلے سے خواب ہوں گے, کچھ نامراد خواہشیں ہوں گی, اور کچھ وہ خوش کن یادیں ہوں گی جو اس لڑکی نے اس پرس میں رکھی ہوئی تھی. تو میں اس ڈاکو سے کہوں گا کہ جب وہ پرس کھولے تو یہ اپنی ماں اور بہن کو کا چہرہ سامنے رکھے, جس تیری ایک حرکت سے ایک بندے کی جان چلی گئی, بڑی معصوم سی تھی. یہ بات میں اس لیے بھی کر رہا ہوں, میں یہ بات اس لیے بھی کر رہا ہوں کہ جب آپ ڈاکوؤں کو کھلی چھوٹ دے دیں گے نا زنیرہ, جی, اور لوگوں کو امان نہیں ملے گی, اور یہ کانسیپٹ معاشرے میں بن جائے گا کہ ہم کچھ بھی کر لیں, ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, تو پھر جنگل کا قانون بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آڈیو لیکس بھی جنگل کے قانون کی ایک نشانی ہے, ٹھیک ہے نا, جس میں نہ کوئی اخلاقیات میٹر کرتی ہے, نہ جس میں کوئی قانون اور آئین میٹر کرتا ہے, نہ لوگوں کی پرائیویسی اور ذاتی زندگی جو ہے وہ میٹر کرتی ہے. کیا ہم اب اس اخلاقی طور پہ اس سطح پہ گر چکے ہیں کہ اب ہمیں اس طرح کی چیزوں کے سہارے لینے پڑتے ہیں؟ اور یہ ملک صاحب تو چونکہ میرا یار ہے, بھائی ہے, بادشاہ آدمی ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں تو ہر بات میں کو کیا کہتے ہیں, کو مجھ کے پیٹ میں بھی درد ہو تو یہ کہے گا کہ دیکھو قاسم کے ابو کا فیلئر ہے کہ وہ مجھ کے پیٹ کا درد بھی ٹھیک کر سکے. مجھے بات تو کرنے دینا یار, سمپلی سوال ایڈ کر, میں نے غلط کیا ہے, ایک آدمی ملک کو لیڈ کر رہا ہے, سکی بہن, میری بات تو ہو لینے دیں, میری بات تو ہو لینے دیں. جب مریم اور حمزہ آپس میں بات چیت نہیں کرتے تو جو تمہارا لیڈر ان کے سر کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے, جا کے تھوڑا اخلاقیات کا سبق ادھر بھی دے دینا, ٹھیک ہے نا. وہ ایک بندہ جیل میں کہ نہیں جی اس نند اور بھابھیوں کی صلح بڑی اچھی, تم کیا کوئی یہ سٹار پلس کا ڈرامہ چلا رہے ہو سیاست میں؟ ڈرامہ تو ہی لگا بنا ہوا ہے. اور اگر یہ ڈرامہ چلا رہے ہو ملک صاحب, تو اس وقت سے ڈریں جب ساس اور بہو کی چیزیں سامنے آئیں گی. لوگوں کے گھروں میں چاتیاں نہ ماریں. اچھا, ہم پھر جب ساس اور بہو کی چیزیں آئیں گی نا تو بڑا رفڑ پڑ جائے گا. میں محفوظ لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. تو اس سیاست کو سیاست رہنے دیں, غلاظت مت بنائیں کہ اب آپ, بھائی یہ نیچرل ہے. آپ مجھے بتا رہی تھی اپنی بھابھی کا کہ آپ انہیں چھیڑتی رہتی ہیں, تنگ کرتی ہیں, بھائی ایک نیچرل بات ہے نا, ٹھیک ہے. اور وہ علیمہ خان نے کتنے بڑے پن کا مظاہرہ کیا, پرسنل میٹر ہے اس فیملی. علیمہ خان نے کتنا بڑے پن کا مظاہرہ کیا جب ان سے سوال کیا تو ان کا نہیں جی چھوڑیں ہمارے ذاتی مسئلہ. اور ایک بات تو مجھے اس آڈیو سے ایک بات آپ کو سمجھ نہیں ہے, باریک میسج کیا گیا پی ٹی آئی کے ورکر کے کہ بوشا بی بی کہہ لگا رہی تھی, اس کا مطلب ہے ان کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کسی چیز کی.
آپ اس آڈیو کو سنیں, وہ ہنس رہی ہیں, She was pretty normal. نارمل ہنس رہی تھی. کوئی تو اس مسئلہ کا نہیں مطلب لگ یہ رہا کہ تھا ان کی جڑا آواز تسی میں. روز اتنے اس پروگرام میں بیٹھ کے ایک بناتے ہو نا کہ پتہ نہیں وہ کیا ہو گیا ہے, طوفان سر پہ آنے والا ہے اور سونامی آپ جیب سے نکال کے ان کے اوپر پھینک دیں گے, ٹھیک ہے نا. وہ جیسے کچھ لوگ نون میں سے شیم نکالنے کی کوشش کرتے تھے, یہ کیا نکال رہے ہیں؟ یہ سونامی جیب سے نکال کے نا کہنے چھو ایسے کر کے پھینک دیں گے. لیکن بھائی اس کی آواز سے تو مجھے بشرا بی بی کے لگ رہا ہے جیسے انہوں کو کسی گل کی پرواہ نہیں کی, انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہنس رہی ہیں, بول رہی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ رشتے بڑے نازک اور احترام والے ہوتے ہیں, ان کو نہ چھیڑیں. ابھی آپ نے نا ایک جملہ پھر اس کے بعد ابھی آپ نے غلطی سے آپ کے منہ سے اخلاقیات کا لفظ نکل گیا تو میں بڑا پریشان ہوا تھا, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کو کیا ضرورت ہے ایسے لفظ کہنے کی. تو بہرحال وہ تو جب یہ بولتے ہیں تو آپ کہتے ہیں شور بچا رہے ہیں. مجھے پتہ ہے ایک تقریر کرنی ہے بیچارہ, کرو ختم کرو تقریر. ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنا ٹائم دے, چلو میرا ٹائم سن لو. آپ دونوں نے فرمایا کہ وہ ذاتی زندگی, دونوں بھائی آپ نے بھی کہنا کہ ان کی ذاتی زندگی ہے جو ساری دنیا یہی سمجھتی ہے. میں نہیں سمجھتا, میں سمجھتا ہوں جب ان کی بہن باہر آ کے, آپ پھر سن لینا میری بات, میرا اپنا رائٹ ہے, آپ اپنا رائٹ ہے. جب آپ کی بہن آگے عدالت کے باہر آگے ایک کیس کو ڈسکس کرتی ہے تو وہ بہن نہیں ہے, وہ ذاتی زندگی کی میں اتنی ریسپیکٹ کرتا ہوں. وہ چیئرمین پارٹی کی بات کر رہی ہے, وہ پولیٹیکلی بات کر رہی ہے. اسی طرح جو ٹیلی فون پہ بات ہوئی ہے وہ پیاز ادرک کا ریٹ نہیں پوچھ رہے, وہ ایک دوسرے سے پرسنل بات نہیں کر رہے, وہ ایک کیس کی بات کر رہے, لیکن وہ آپ ریکارڈ نہیں کر سکتے, وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ میں تو ایگری کر رہا ہوں یار, یہ بھی صحیح کہہ رہی ہے, میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں, تم بھی صحیح کہہ رہے ہو, تو پھر صحیح کون کہہ رہے ہیں؟ بھائی یہ نظام سے بات کرو نا, جس کا کام ہے میں نے تو نہیں نا پکڑنا, نظام پکڑے نا, میں نے تو نہیں نا پکڑنا. ملٹیپل لیول پہ چیزیں غصہ جس پہ نکالنا اس پہ نکالو نا, میرے پہ نہ بات کرو. ریکارڈ بھی نہیں کر سکتے, ریکارڈ کر کے ریلیز کرنا تو اس سے بھی نیکسٹ لیول ہے. اس کا مطلب ہے آرکیسٹریٹڈ ہے, بالکل درست کہا, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. درست کہا, ایک جملہ کہوں, درست کہا. جس ملک میں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر کی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے تو یار پیچھے کیا رہ جاتا ہے, اس سے باقی کیا رہ جاتا ہے. اچھا بائی دا وے, شہباز شریف اور عمران خان سٹنگ وزیر اعظم کی ریکارڈنگ ہوئی ہے. اچھا بائی دا وے, میاں نواز شریف کے دور حکومت میں آئی بی کو اور ایف آئی اے کو بہت مہنگا ایکوپمنٹ خرید کے ایکوپ کیا گیا تھا کہ ہماری ریکارڈنگ پہلے کوئی اور ایجنسی کرتی تھی, اب ہم اس کو اس کے پیرلل لیول پہ لائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے بھی اس میں حصہ ڈالا. اب یہ ڈٹرمن کرنا مشکل ہے یہ کر کون رہا ہے, اور جو جسٹس ستار جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کون کر رہا ہے. اگر جسٹس بھی پوچھ رہے ہیں کون کر رہا ہے تو میں تو حیران ہوں پھر کہ کسی کو تو کال کرنا چاہیے. سادگی پہ کون نہ مر جائے خدا, لیکن یہاں پہ بھی ایک چیز کہوں گا کہ دیکھیں آپ جو بوتے ہیں نا آپ کو کاٹنا پڑتا ہے. کاش عمران خان اپنی وزارت عظمیٰ کے دور میں یہ نہ کہتا کہ یہ ریکارڈنگ تو قانونی ہے, ہونی چاہیے, ٹھیک ہے نا. آج اس کو وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. بات یہ ہے کہ آج جن چیزوں کا سامنا قاسم کے ابو کو ہے, کاش جب ان کی اپنی دور تھا نا وہ ان چیزوں کے خلاف کھڑے ہو جاتے. وہ کہہ رہے تھے نا کہ مجھے اغوا کے مقدمے میں الجھایا, عجیب ماحول تھا, جہاز اڑ رہے تھے, مجھے دھمکیاں مل رہی تھیں. وہ کو کا منظر نامہ انہوں نے پیش کیا تھا نا, تو اس سے تو سیکھ کے ابھی تک بہت ہی ایک ایکسپیرینس سے ان کو ان چیزوں کو روکنے میں کردار ادا کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے دور میں نہیں کیا ایسا, انہیں کرنا چاہیے تھا. ابھی بھی کر سکتے ہیں. سوری ملک صاحب, میں آپ سے اصولی بات کر رہا ہوں, لیکن بات یہ کہ کبھی کبھی اصولی بات بھی کرتے ہیں, بوچی دروازے رہتے ہیں. میں تقریر سے تمہاری تنگ ہوں, اصولی باتوں سے تنگ نہیں. وہ تقریر بس بند کر دو. وہ چیڑی بورڈ بچے, میرے بیٹے, میرا پتر مر گیا, ہائے میرا بچے کو کیا ملا, میرا باپ انڈیا سے آ گیا. او بھائی بس وہ ہٹا دے, باقی اصولی باتیں. آئی لو یو. میں کیا کہوں, آپ کی طرح واشنگٹن سے میں بھی تھوڑا اچھا. خان صاحب نے بڑی اچھی بات کی تھی, مجھے یاد آج سنہرا دیکھ لیں کہ میں نے ملک کے اندر کا فنکار جگا دیا ہے. یہ جو تھڑے کے اوپر کرتا رہا بچپن میں, آج میں نے باہر نکال دیا. اچھا جی, خان صاحب نے بڑی اچھی بات مذاق اڑاتے اڑاتے آپ نے بھی وہی کرنا شروع کر دیا. بھی تو کرنا ہے ہم نے. اچھا لاسٹ بڑی اچھا خان صاحب کا مجھے کمنٹ یاد ہے, انہوں نے کہا کہ یہ ان کی ذمہ داری ہے. ایک ایجنسیز کا نام لیا, میری تو اوقات نہیں میں نام لوں, تو فرمانے لگے یہ ان کی ذمہ داری ہے, میں پرائم منسٹر ہوں, ان کو پتہ ہونا چاہیے میرے ایک ایک منٹ کا. تو پھر ایسے ہی ہوگا. دیکھیں جب آپ اس وقت فائدے بینیفیشری لینے والے اینڈ پہ کھڑے ہوں گے اور ایسی باتیں کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھی وہ دیکھ رہے ہیں. لیکن وہ اس سے سیکھیں نا, جو 3 دفعہ کا وزیر اعظم نہیں سیکھ کے آیا تو ہم اس ایک دفعہ والے کو کیا کہیں. یہاں پہ سارے ایک ہی جیسے ہیں, پرابلم یہ ہے. اچھا وفاقی کابینہ نے جو سائفر کیس کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں کرنے کی منظوری دے دی ہے, فائنلی یہ کیا انہوں نے کہا ہے جو تھوڑی بہت فارمیلٹی رہ گئی تھی, جو
جو گنجائش رہ گئی تھی کہ ٹرائل جو ہے وہ اوپن نہ ہو جائے تو یا جوڈیشل آرڈر آنا چاہیے تھا یا کابینہ سے منظوری آنی چاہیے تھی, تو انہوں نے ایک کام اب رانا ڈارلنگ نے پھر میرے پہ چڑھائی کر دینی کہ یہ پھر وہیں چلا گیا. دیکھیں آپ نے یہ جو آپ کی عدالت نے کہا جناب کہ یہ انلیگل ہوا ہے, جیل میں نہیں ہو سکتا, اس کا آپ نے یہ فائدہ اٹھایا کہ جو آپ کی خامیاں تھی نا, اب اس میں ایک بہت بڑی خبر ہے جو ہم تینوں نے بھی ڈسکس بھی کیا, وہ آپ خود ہی دے دیجیے گا, میں نہیں دیتا. یہ کابینہ نے کیا کیوں ہے؟ اس لیے کیا کہ ان کے فلاز تھے. اگر یہ فیصلہ سائفر میں کو آ جاتا تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں 1 منٹ میں فارغ ہو جانا تھا. یہ تو ان کے لیے بلیسنگ بن گئی ہے. بلکہ میرے خیال ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا اور اس کو پہلی ساری اس کو قلعدم قرار دینا, اٹ واز اے سائلنٹ میسج کہ ٹھیک کر لیں. اور مجھے یہ خبریں ملی کہ چیئرمین نے اپنے وکلا سے غصے کا اظہار کیا کہ تم نے یہ کیوں آئیڈینٹیفائی کر کے پھنسا دیا, کیونکہ دوسری طرف آپ کو پتا ہے پاکستان میں کوئی چیز قانون اور آئین کے خلاف نہیں ہوتی. آئینی طور پہ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 4 ہفتے میں یہ فیصلہ بھی آنا چاہیے. اب وہ ڈیٹ بھی گن لیں, وہ خبر آپ دیں گی, وہ مناسب نہیں لگتا, وہ آپ کی خبر آپ ہی دیں گی. اچھا اب پھندا دیکھیں کس طرح بنایا جا رہا ہے. پھندا اس طرح بنایا جا رہا ہے کہ جو اس کی خامیاں تھی نا کیسز کی رانا صاحب, وہ آرام سے آپ نے نکالنی, کیونکہ وہ تو ہو گیا مائنس. اب 4 ہفتے میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے. اس میں عدالت نے فرمایا یہ تھا کہ جناب آپ یہ پاکستان ہے, یہاں آئین قانون ہے, اللہ کا شکر ہے, یہاں کوئی چیز آئین قانون کے خلاف نہیں. لیکن مجھے بات بتائیں کہ یہ کابینہ جو منظوری دے رہی ہے, اس کابینہ کی لیجیٹیمیسی پہ کسی نے کوسچن نہیں اٹھایا. یہ نگران کابینہ ہے, یہ ایک سیریس معاملہ ہے. آپ نے واقعی میری باتوں کو سیریس لے لیا کہ یہاں ہر چیز آئین اور قانون کے مطابق ہوتی ہے. نہیں, میں کوسچن کرنا تو میرا حق ہے نا, بے شک جواب نہ ملے, لیکن اتنی ساری چیزوں میں یہ ایک بڑا سیریس معاملہ ہے. ٹھیک ہے وہ سڑکیں بھی بنا رہے ہیں, وہ جا کے دورے بھی کر رہے ہیں, وہ سب کر رہے ہیں, یو اے بھی جا رہے ہیں. دس از ویری سیریس. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو آپ نے جس جانب اشارہ کیا کہ جج خود بتا رہے ہیں کہ جی تسی فائل لانا ہے, اگر آپ نے تو یہ چیزیں فلا نہیں رہنی چاہیے, اور یہ دور کر کے پھر ہمارے پاس دوبارہ آ جائیں, دوبارہ بھیجو, ٹھیک ہے نا. وہ کیا کہتے ہیں, اگر کسی وکیل نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا تو ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. وہ 3-4 لوگوں کو پھانسی دی جا رہی تھی, تو مسلمان کی باری آئی تو ان کا آخری خواہش کیا, ان کا جی میں نے دعا کرنی, انہوں نے دعا کی, تو وہ ٹوکا جس سے گردن کاٹنی تھی وہ کیا چلا, وہ نہیں چلا. ان کا جی تم بھی جاؤ, اس آیا اس نے بھی دعا کی. ایک ہمارا دوست آ گیا سنتا, تو ان کا تیری آخری خواہش کیا, کہتے ہیں پہلے ٹوکا ٹھیک کراؤ. تو ججوں نے کہا ٹوکا ٹھیک کرا لیں آپ, اس کے بعد آپ گچی وڑ دیں. تو ججوں نے ایک رستہ فراہم کر دیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہو جاتا اگر جج صاحب یہ والی چیز ٹھیک نہ کرواتے. چلو میں دونوں سے پوچھتا ہوں, یہ کیا دیکھ رہے ہو آپ 4 ہفتے کے بعد؟ آپ ہم ڈسکس کر رہے تھے, یہ فیصلہ کیا دیکھ رہے ہو آپ؟ فیصلہ ہم جو بھی دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد وہ ضروری ہوتا ہے, بیکاز ہم اتنی خوفناک باتیں کر رہے ہوتے ہیں, سیریس باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو تھوڑا سا ریلیکس بھی ہونا ہوتا ہے. آج ویسے تو بہت اچھی انٹرٹینمنٹ پرووائڈ کی ہمیں پیپلز پارٹی نے, اپنا یوم تاسیس منایا, اور اس میں ایک دفعہ پھر جو ہم پہلے ہی جانتے تھے کوئی ناراضگی نہیں ہے, پہلے بیٹا ناراض ہو کے دبئی چلا گیا, اس سے اگلے دن والد صاحب پہنچ گئے, پھر ایک ہنستی مسکراتی فیملی فوٹو آ گئی, اور اس کے بعد آج وہ پھر ایک سٹیج پہ اکٹھے تھے. تو وہ آئی جسٹ وانٹ ٹو ایکسپلین دس ان ڈیٹیل آفٹر دا بریک کہ عوام اب اتنے بے وقوف نہیں رہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور آج 56واں یوم تاسیس تھا پیپلز پارٹی کا. کوئٹہ کا انتخاب کیا انہوں نے, اس کے لیے بہت بڑا جلسہ تھا, اور ساری پارٹی تقریباً سٹیج پہ موجود تھی. انجمن ستائش باہمی کے تحت کمپلیٹ ایک دوسرے کی تعریف باپ بیٹا کرتے رہے. وہ ایک دوسرے کو پگ بھی پہنائی اور ایک دوسرے کو بہت انہوں نے نوازا بھی تعریفی کلمات سے. لیکن پیپلز پارٹی پہ اگر مختصر سی نظر ڈالیں تو تقریباً ان کو ہم 3 ادوار میں ہم ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. پہلا دور آف کورس جو بانی تھے پیپلز پارٹی کے, ذوالفقار علی بھٹو, ان کا دور. پاکستان میں اگر کسی کو ڈیموکریٹ سمجھا جاتا ہے آج تک ڈسپائٹ آل دا فلاز, وہ ذوالفقار علی بھٹو کو سمجھا جاتا ہے. انتہائی زیرک, سمجھدار سیاستدان, فلوئنٹ ان انگلش, پاکستان کو بڑا اچھا ریپرزینٹ کرتے تھے پاکستان سے باہر. اس کے بعد ان سے جو غلطیاں ہوئیں اور اس کی وجہ سے وہ جہاں تک پہنچے وہاں تک پہنچنے میں
انہوں نے بیچ میں کچھ ایسا رول بھی کہیں پلے کیا جہاں پہ کیونکہ وہ ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے اور وہ بھی ایک وقت میں سمجھتے تھے کہ وہ ون پیج پہ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو اس لیے اس کا جو انجام ہوا وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ یہ ضرور ہے کہ بڑے اصول پسند تھے، آخری وقت تک کمپرومائز نہیں کیا، پھانسی پہ چڑھ گئے، اور اس جوڈیشل مرڈر سے آج تک ہماری جوڈیشری اپنی جان نہیں چھڑا سکی۔ دوسرا دور ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو کی واپسی، میرا خیال ہے ویری بریو ویمن ان دا ہسٹری آف پاکستان، جو ایک عامر کے ہوتے ہوئے یہاں پہ رہتی بھی رہیں، سب کچھ برداشت کیا اور اس کے بعد واپس بھی آئیں، کیمپین اکیلے رن کی، اتنے سینئر انکلز ان کے ارد گرد، لیکن شی ٹک دا لیڈ، اور اس کے بعد ان کے بھی ہم نے 2 ادوار دیکھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پریزیڈنٹ مشرف سے انہوں نے بھی NRO لیا، اور ڈی فیکٹو پرائم منسٹر ان کے ہسبینڈ آصف علی زرداری کی وجہ سے ان کا بھی بہت ساری چیزوں پہ جو ایک امیج ہے وہ ٹارنش ہوا، اور ان کی واپسی میں جو انٹرونشن تھی، US انٹرونشن، وہ کونڈولیزا رائس نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، سو وہ بھی کنٹروورشل تو ہیں لیکن ان مینی ویز ہمارے لیے بہت پرائڈ کا باعث ہیں۔ تیسرا دور تھا زرداری صاحب کا، اور زرداری صاحب نے سنگل ہینڈڈلی پیپلز پارٹی کو ایک نیشنل جماعت سے سندھ کی جماعت بنا کے رکھ دیا، اور آج آئل کٹ اٹ شارٹ، وہ آج بھی اپنی بیگم کو بھی وہ جگہ دینے کو تیار نہیں تھے فلی جو وہ ڈیزرو کرتی تھیں، وہ اپنے بیٹے کو وہ جگہ دینے کو تیار نہیں ہیں، جو بلاول کلیم بھی کر رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے کوئی علامہ اقبال کا شعر پڑھا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نوجوانوں کو موقع دیں۔ تو یہ کیا مسئلہ ہے بزرگ سیاستدانوں کو، یہ سائڈ پہ ہو کے نوجوانوں پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے؟ اتنی بڑی لیگیسی ہے، 2 اسیسینیشنز ہیں، انہوں نے جان دے دی 2 لیڈرز نے، اس کے بعد اتنا بڑا نقصان کر لیا کہ بس سندھ تک محدود ہے پارٹی، لیکن بیٹے کو جگہ دینے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک چیز تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو کی پیپلز پارٹی نہیں ہے، آف کورس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ خون دینے والے مجنو اور دودھ پینے والے مجنو میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور بھٹو نے پھانسی کو جس طرح گلے میں ڈالا، وہ بھی کیا کہتے ہیں سعودی عرب یا ادھر ادھر سے کوئی کوشش کر کے، ملک صاحب جا سکتے تھے لندن یا سعودی عرب، والوں نے کہا تھا، سعودی عرب نے کہا تھا میں دے دوں، میں آپ کو خبر کی جی مجھے پتا ہے، وہ پوری دنیا نے، لیبیا نے، سب نے کہا تھا کہ میں دے دوں، لیکن میں پڑھ رہا تھا کہ جب انہیں یہ بتایا گیا کہ آپ کے امریکہ آپ پہ چڑھ گیا اور آپ چلے جائیں ملک چھوڑ کے، تو انہوں نے کہا تھا میں کہاں جاؤں گا چھوڑ کے۔ ایک بڑا عجیب اتفاق آپ کو بتاؤں، ہنری کیسنجر کا آپ کو معلوم ہوگا مکالمہ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ، آج ان کا بھی انتقال ہوا، تو انہوں نے بھی اس وقت کا سائفر نکال کے دکھایا تھا کہ یہ مجھے خط لکھا ہے۔ اس دور میں شاید سائفر ایسے ہی آتے ہوتے ہوں گے، انہوں نے بھی دکھایا تھا، اور امریکہ نے پھر انہیں نشان عبرت بنا دیا۔ اللہ باقیوں کی حفاظت کرے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پیپلز پارٹی ختم ہو چکی۔ اب جو پیپلز پارٹی ہے یہ ایک مفاد پرست اور اپنے اب بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کا ایک جملہ سنا، کسی دور میں ہم کا پڑھتے تھے، آپ بھی پڑھتے ہوں گے، کہ جب وہ لڑکی کو گھر سے بغاوت کرتی تھی نا تو اس کی ماں اس کے پیر میں دوپٹہ ڈال کے کہتی تھی کہ میری عزت کا سوال ہے، ٹھیک ہے، میں نے دوپٹہ ڈال دی۔ مجھے لگتا ہے زرداری صاحب نے اپنی ساری فائلیں کرپشن والی بلاول کے قدموں میں ڈال کے کہا کہ میرے کرپشن کا سوال ہے، تو چپ کر جا کاکا، ٹھیک ہے نا، اور تو چپ کر جا، ٹھیک ہے۔ اچھا وہ نہیں، اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج بھی دونوں نے اپنی اپنے اینڈ پہ کوئی نہ کوئی تھوڑی سی چھیڑخانی کی ہے، وہ وہیں کھڑا ہوا ہے، اس نے وہ نوجوانوں کو پتہ نہیں کیا کر دے، حضرت علامہ اقبال کا پڑھا، اور آخر میں جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے۔ اچھا وہ پیچھے جو بزرگ کھڑے تھے، نیر بخاری صاحب اور کیا نام ہے، نہیں اور پلوے شاہ اور کیا کہتے ہیں رضا ربانی، انہوں نے اس کے کان میں کہا کہ یار ہمارا کیا قصور ہے بھائی، تو ہر دفعہ وہیں پہ پڑ جاتا ہے، کیوں بزرگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں آپ؟ اچھا اب وہ زرداری صاحب نے پھر جاتے جاتے ان کی بھری ہوئی ہوا میں پھر ایک دم وہ سوئی چکو دی کہ جی ابھی بچے کو سکھانا ہے، وہ ہم سب مل کے سکھائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ پاکستان دنیا کی واحد لیبارٹری ہے ملک صاحب، جی جی، جہاں پہ بچوں کو سیکھنے کے پیسے بھی ملتے ہیں، وزارتیں بھی ملتی ہیں، دنیا بھر کی سیریں بھی کرتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو اعلیٰ ترین VIP پروٹوکول بھی لیتے، سیکھتے ہیں۔ میرا بچہ بیچارہ موٹر سائیکل لے کے باہر نکلے تو اس پہ پرچہ کر دیتے ہو آپ، ہمارے ٹیکس پہ سیکھتے ہیں، صحیح ہے۔ دوسری طرف ایک بچہ جس کو ابھی اس کو کہتا ہے مجھے اردو بھی نہیں آتی، جس کے والد مانتے ہیں کہ ان کو بھی ٹریننگ کی ضرورت ہے۔ اور زنیرہ ایک اور سنیں، مجھے اپنی اردو سے محبت ہے بھائی، مجھے اپنی زبان سے عشق ہے، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے مجھے اردو نہیں آتی تو میں توہین فیل کرتا ہوں
کہ میری زبان کی نہیں, اس نے 24 کروڑ لوگوں کی توہین کی, اور وہ کہتا ہے مجھے اردو نہیں آتی. تو تم کیا اوپر سے اترے ہوئے لاٹ صاحب ہو کہ آگے پاکستان کے اوپر حکومت کرو گے, تمہیں کھ نہیں آتا, تمہارا باپ کہہ رہا ہے کہ اسے کھ نہیں آتا, انہوں وزیر خارجہ بناتا, ہوں میرا بیٹا سب سے جوان وزیر اعظم بڑھے گا, باقی مر گئے نے, فوت ہو گئے نے باقی جوان. خوبصورت بات, خوبصورت بات. اچھا جب والد اس طرح کی بات کرتے ہیں تو ہر کوئی اسے سیریس لیتا ہے, کیونکہ آپ کے تو والد صاحب یہ کہتے ہیں, وہ بیچارے بلاول کو کہاں کا چھوڑ دیا ہے, اب کس جگہ پہ جا کے وہ کیسے اپنے ایکسپیرینس پہ پراؤڈ فیل کریں. وہ پچھلے دنوں ایک جلسے میں کہہ رہے تھے کہ میں عوام میں اپنی پرفارمنس کی بیس پہ جاؤں گا, میں نے ایز اے وزیر خارجہ بہت زبردست پرفارم کیا ہے. والد کہتے ہیں کوئی پرفارم نہیں کیا, لیکن والد ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگلا پرائم منسٹر ہے, یعنی کہ آپ کے پاس کوالیفیکیشن ہو یا نہ ہو, انہوں نے ان کو ایز اے کینڈیڈیٹ ضرور پریزنٹ کرنا ہے, لیکن کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھنا ہے. دیکھیں میں نے بڑا کچھ سیکھا ہے زرداری صاحب کے انٹرویو سے. انہوں نے کہا کہ یہ بندہ بڑا سمجھدار ہے میرا بیٹا, بڑا, مگر اس اب اتنا تو کہنا پڑے گا نا جب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں نا انہوں نے جو چیز سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اس میں ابھی میچورٹی نہیں ہے, یہ کتنا ان میچور ہے کہ یہ کہتا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, پاگل ہو گیا اپنے نانے کی طرح, یہ کہتا ہے وقت پہ الیکشن کراؤ, یہ کہتا ہے عوام کے لیے پاکستان بنا ہے. تو اس کو میں نے سمجھانا ہے ابھی. اب سمجھانا کیا, یہ سوال ہے اصل. جب اپنے ذوالفقار علی بھٹو نے یہ پارٹی بنائی اسی شہر میں جہاں ہم تینوں بیٹھے ہیں, یہ اسی دن کا واقعہ ہے ڈاکٹر مبشر حسن کے گھر میں, تو ان کے 4 ان کے رول انہوں نے بنائے, بیسک اصول, اور وہاں سے آپ کو میں سمجھا دوں کہ لڑائی کیا چل رہی ہے. زرداری صاحب کی جو فہم و فراست کا آپ کو ان کا ایک اصول تھا, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. زرداری صاحب بیٹے کو سمجھا رہے ہیں کہ طاقت کا سرچشمہ عوام نہیں ہے, وہ کوئی اور ہے, وہ میں نام نہیں لے سکتا. کیوں؟ کیونکہ کل بھی پروگرام کرنا ہے. اچھا, دوسرا اس کا تھا کہ سوشلزم ہماری معیشت ہے, یہ بھٹو کا خیال تھا. زرداری نے بھٹو اس کے بلاول کے کان میں کیا, معیشت اپنی ہی معیشت ہے, ساڈا مطلب اپنا سوال سوچ. ان کا تیسرا تھا جمہوریت ہماری سیاست ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں جمہوریت نہیں, مکمل مقام ہماری سیاست ہے, جو طاقتور کو سوٹ کرتا ہے وہ سیاست ہے. اب یہ 2 کریکٹر ہے, ایک طرف نانے کی روح ہے جو بلاول میں کبھی کبھی غلطی سے آ جاتی ہے ایکٹنگ کے طور پہ. اب جو انہوں نے فیصلہ کیا, انہوں نے کہا میں سمجھاتا ہوں, میں اس کو گئے دبئی میں گئے, انہوں نے کہا یہ تصویر دیکھو, یہ پاکستان کا ینگسٹ منسٹر تھا 29 ایئرز کا جب یہ منسٹر بنا سکندر مرزا کے زمانے میں. 49 میں اس کے ختم ہو گیا, اس کی وزارت ختم ہو گئی, 59 کی ایج میں اس کو پھانسی دے دی. یہ اس کے اصول تھے. اور دیکھو دوسری طرف ہمارا جگر نواز شریف 4 دفعہ وزیر اعظم, نہ کبھی جمہوریت کی بات کی, نہ کبھی معیشت کی بات کی, نہ طاقت کا سرچشمہ عام کا, اب بھی آگے بیٹھا ہوا ہے. تو میں تھوڑی سی کامیڈی بھی ڈال دی میں نے. مختصر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ زرداری صاحب کی فہم و فراست یہ ہے کہ بھائی نہ عوام کے ہی میٹر کرتے ہیں, نہ جمہوریت ہماری منزل ہے, نہ سوشلزم ہماری منزل ہے. ہماری منزل اپنی معیشت ہے اور مکمل ہے, اور وہ آہستہ آہستہ بلاول سیکھ رہا ہے. تو وہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا تھا وہ تو کہیں پیچھے رہ گیا. وہ تو آج ایک نئے چارٹر آف ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, اور بلاول بھٹو کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں نئے پیپلز چارٹر آف ڈیموکریسی کی ضرورت ہے. پاکستان میں نئی سیاست, نئے پیپلز چارٹر کی ضرورت ہے. اس کے ذریعے عوام کو پیسہ دینا چاہتے ہیں تاکہ مہنگائی کا مقابلہ کر سکیں. پاکستان کو نئی سوچ کی ضرورت ہے. تقسیم, نفرت اور انتقام جیسی پرانی طرز سیاست کو نوجوان دفن کریں گے. ابھی جو انتقام ہو رہا ہے ایک پارٹی کے ساتھ, اس پہ تو نہیں بولتے یہ. تو یہ کس کو دفن کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ انتقام جو صرف ان کے والد کے ساتھ ہوگا وہ انتقام ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نا, بچے چونکہ غیر سیاسی ہوتے ہیں, میں ان کی بات کا برا نہیں مانتا, وہ جو مرضی کہہ سکتے ہیں. اور بلاول تو ویسے بھی میرا بھانجا ہے, میں اس سے محبت, میں اس سے بہت تنگ ہوں. شکر ہے آپ نے کہہ دیا. یہ آئی ایم ریئلی سرپرائز کہ جب آپ نے ان کے خلاف نہیں بولنا ہوتا آپ انہیں بھانجا بنا لیتے. نہیں, میں اپنے بھانجوں کے خلاف بھی بولتا ہوں, ایڈی گل نہیں کی. تو پھر بولیں ملک صاحب, میں کو کیا باتیں کر رہے ہیں. جو ان کی والدہ صاحبہ نے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن کیا تھا, یہ اس کو چھوڑ کے کہہ رہے ہیں ایک نیا چارٹر چاہیے. دیکھیں میں آپ بات نہیں سمجھ رہی. اچھا میں ہاں جی, میں عرض کرتا ہوں کہ کیا ہے. دیکھیں یہ جو یہ ٹریڈیشنلی تقریریں آپ انہیں لے لیتے ہیں سیریس. ہمیں یہ نہ دیکھا کریں کون کیا کہہ رہا ہے, یہ دیکھا کریں کہ کون کیا کر رہا ہے. آج لطیفہ یہ ہوا کہ زرداری صاحب نے کہا کہ میں بلوچستان کو پانی دوں گا. انہوں نے اس پہ بڑا زور دیا کہ بلوچستان کو میں پانی دوں گا. ایک دفعہ آئے تھے تو بلوچستان پیکج دیا تھا. ہاں, اب وہ پانی دے رہے ہیں. تو میں پانی دوں گا. تو میرا دل کیا کہ یار میرے پاس ان کا نمبر ہوتا, میں انہیں ٹیکسٹ کرتا کہ کراچی کے اندر اپنے گھر میں تو پانی لے لیں. آپ بلوچستان کو پانی دینے چل رہے ہیں, اپنے گھر میں تو پانی لے ہیں کراچی کے اندر.
35 साल से 40 साल से आप उस सिंध की जड़ों के अंदर बैठे हुए, ठीक है, आज तक वहां पे आप अपने घर में पानी खरीद के पीते हैं आप, और वो बिलावल कहते हैं कि जिस दिन मैं वाटर माफिया को पैसे ना दूं मैं तो नहा भी नहीं सकता, ठीक है ना। तो भाई अगर आप अपने घर को की इस्लाह नहीं कर सकते, बलोचियों को छो, आप पहले कराची को और सिंध को तो ठीक कर लें। अच्छा, ये क्वेटा और बलूचिस्तान का विक्टिम कार्ड जिस तरह हमारे पॉलिटिशियंस एक्सप्लॉइट करते हैं ना, ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। जो आता है वो एक पैकेज अनाउंस करके तो समझता है हमने उनके हकूक पूरे कर दिए। भाई आपने उस सूबे को वैसा ही बनाना है जैसा केपी है, जैसा पंजाब है। ये फोकस क्यों नहीं है असल में लोगों का बलूचिस्तान पे? क्यों उसको सिर्फ बाप पार्टी की हद तक महदूद रखा हुआ है? सर चले, अब तो बाप भी बेचारा जो है वो बाप हो गया, बाप बन के रह जो गया है। भाप बन गया, बल्कि बाप जो है वो भाप बन गया। वैसे बाप के बाप जरदारी साहब ही हैं, इनकी पेशकश है ये। हाँ, इन्होंने बनाई Absolutely। है। अच्छा, उधर से मैनूवरिंग करना इन्होंने बलूचिस्तान बनाई के है लोगों बाप पार्टी से। भाई। अच्छा, बाप पार्टी जरदारी ने बनाई? ये कह रहे भाई तुम एडिटर हो, तुम अखबार के, तुम्हें पता नहीं है किसने बनाई थी बाप पार्टी? आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड राणा साहब। मैं जरा क्लियर हो, ये प्रोग्राम के बाद बताऊंगा मैं। अच्छा, यानी चलो जारी करो। अच्छा देखिए, बात वो कह रहे हैं उन्होंने कल भी आना है। वो नहीं, क्यों कल आप- छुट्टी है हमारी भाई, कल अच्छा, तो चलें, नहीं। ठीक। नहीं, फिर लेकिन- तो बोल अच्छा, बात दे, जारी फिर तो रखिए। बोल दे। बात जारी। फिर भी नहीं बोल रहे। वो कह रहे कल छुट्टी है ना, हमेशा के लिए छुट्टी थोड़ी है। अच्छा, ठीक। अच्छा जी। तो ये अब बलूचिस्तान जो है, हाँ। देखिए इस टाइम बहुत जिसे कहते हैं ना सेंसिटिव इलाका है हमेशा से। अभी 4-5 दिन पहले आपने गिरफ्तार किया तुर्किया से बलोच अलहदगी पसंद। भारत की हैवी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे, ठीक है। जूं हम ग्वादर को डेवलप करते हैं, भारत को ही नहीं, कुछ मुस्लिम ममालिक के पेट में भी तकलीफ होती है। नहीं, ग्लोबली ये मसला ठीक है बना ना? हुआ है कि कहीं ये पोर्ट डेवलप ना हो जाए। हाँ, क्योंकि जितनी उसमें फैसिलिटीज डेप्थ है वो मेरे ख्याल दुनिया में कम पोर्ट्स में है। हम वो लोग हैं जो हम तालियां मारते हैं, चीन ने ग्वादर पोर्ट का इंतजाम संभाल लिया। इतने नैले लोग हैं हम कि हम अपनी पोर्ट का इंतजाम भी खुद नहीं संभाल सकते। और फिर अमेरिकी सफीर वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक सिंबॉलिक कहता है कि नहीं, अब हम अमेरिका के पाकिस्तान के साथ मिलकर बलूचिस्तान को डेवलप करेंगे। तो ऐसे में अगर बिलावल साहब और जरदारी साहब भी चलती गंगा में हाथ धो लेते और बलूचिस्तान के लिए कुछ कह देते हैं तो कहते रहे, लेकिन अनटिल अनलेस जब तक आप बलूचियों के असल बलूचियों को एड्रेस नहीं करते, आप ना दे नवाबों को और सरदारों को पैसे ना, जो ले जाके अपने महलों में और अपने बाहर वो नहीं, और जाके उनका खड़े जो जाते हैं। सलूक है अपने लोगों के साथ वो इतना हद तक जूतियां पहन के नहीं आ सकते उनकी आप उनके जमीनों पे, सामने आप खड़े जूतियां नहीं पहन हो के नहीं। सकते। तो Exactly। मैं ये समझता हूँ कि फैशन के तौर पे बलूचिस्तान की बात करना अपनी जगह पे है, लेकिन बलूची हमारे भाई हैं और मुझे फख्र है कि इन नहीं, तमाम ये सब साजिशों के मुझे बावजूद शिकायत ये है, इलेक्शन के करीब और थोड़ा बहुत कुछ दे के हर कोई साइड पे हो जाता है। असल उनकी जो एक राइट्स हैं उनके, वो उनको कोई नहीं दे रहा, एम्पावर कोई नहीं कर और रहा वो उन लोगों को। इतने आज अच्छे भी कोयटा में इन्होंने क्यों रखा है अपना यौम तासीस? मैं कि वो इतने अच्छे लोग हैं कि जब आप कहते हैं बाप बन जाओ बाप बन जाते हैं, जब कहते हैं बेटा बन जाओ बेटा बन वो जाते हैं। 4-5 लोग हैं, ठीक है ना, मुश्किल से 7 वही लोग बेच हैं, रहे हैं 10 बलूचिस्तान लोग को एक हैं, अरसे वही से। लोग हैं। अच्छा, बलूचिस्तान में जो गए हैं वो उसकी रीजन ये है कि ये एक सिंबॉलिक वो है, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब सिर्फ बलूचिस्तान ही गए थे और वहां जाके पग पहन के आए थे, ठीक है ना। वैसे मेरी इतला था कि उन्होंने नहीं पहनी थी, वो दी थी तो उन्होंने नहीं पहनी थी। अच्छा। उस पर भी एक इशू बन गया था। तो ये वहां पे जाके इन्होंने ये बताया कि बलूचिस्तान जो है ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ की गोद में चला गया है, हम भी वहां पे मौजूद हैं और उन्होंने ओन किया कि मेरे बलूचियों से राब्ते हैं, मैं खुद बलूची हूं और ये बलूचिस्तान हमारे साथ खड़ा है। तो ये एक जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान खुफिया एक अंदर खाते वो चल रही है ना, ये उसका सिंबल है कि वो उन्होंने कहा कि हम बलूचिस्तान में अपना यौम तासीस करेंगे, सिंध में तो हम हैं ही। अब मेरी इतलात ये कि वो केपीके में भी जाके कुछ इस तरह का करने लगे ताकि एक सिंबल जाए कि हम केपीके में भी उसी तरह हैं। लेकिन ये सारी विंडो शॉपिंग है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी जेब में भी पैसे नहीं है, मैं जाके जो मर्जी देखता रहूं। शॉपिंग वही करेगा जिसके अंदर कार्ड होगा, सही वाला क्रेडिट कार्ड होगा। सही वाला, एक सही वाला छोटा सा दुख में अपना बलूचिस्तान का शेयर करना आप भी बतौर दुखी होना पाकिस्तान शुरू हो गए। नहीं, बतौर मैं पाकिस्तान समझे इनके घुटने में दुनिया लगे में दुनिया में दुखी है। ये बड़ा आपको सुनेंगे फिर आप शायद मेरा समझ जाएंगे कि मैं वाकई सीरियस हूँ।
پوری دنیا میں لویسٹ سب سے کم خواندگی جو پڑھی لکھی خواتین ہے وہ بلوچستان میں، لو آف دی لویسٹ. افسوس. یہ ایک ہی انفارمیشن کافی ہے، یہ ہم نے اپنی ماؤں کے ساتھ کیا ہے، باقی آپ سمجھ جا رہے ہیں. ویل میرا خیال ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ جس طرح MQM ایک پریشر گروپ بن کے رہ گیا ہے، اس کو جدھر بھیج دیں گے ادھر جا کے وہ ادھر والے کی گورنمنٹ گرا دے گا، جب ادھر جائیں گے تو ادھر والوں کی گورنمنٹ گرا دے گا. پیپلز پارٹی کو اپنے آپ سے ہی شدید خطرہ ہے، اور اپنے آپ سے when I say I mean زرداری صاحب کی سیاست سے، کیونکہ سوائے اپنے خاندان کے انہوں نے کبھی کسی کا نہیں سوچا. کوئی بلوچوں کا خیال نہیں ہے ان کو، کوئی سندھیوں کا خیال نہیں ہے. میں نے کچھ روز پہلے بھی کہا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے اپنا میئر امپوز کیا کراچی پہ، اس میئر کی ایروگنس یہ ہے کہ اگر ان کے علاقے میں جس جگہ کے وہ میئر ہیں وہاں پہ ایک بچی گٹر میں گر کے وفات پا گئی ہے تو وہ غصے میں کہتے ہیں کہ یہ گٹر کا ڈھکن میں نے تو چوری نہیں کیا. تو بلاول بھٹو جو میرے سامنے یہ پائلز آف پیپر ہے جس میں انہوں نے اتنے وعدے کیے ہوئے ہیں اور اتنے کلیمز کیے ہوئے ہیں، تو آئی ایم ویری سوری اگر آپ سٹیزنس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے گٹر میں گرنے سے، تو پھر آپ کی یہ جو پالیٹکس ہیں یہ ہمیں اس پہ اعتبار نہیں رہا، اور یہ ووٹر ثابت کرے گا وقتاً فوقتاً. تو MQM کی طرح ایک پریشر گروپ بن کے آپ ضرور رہ گئے ہیں. آپ بارگیننگ چپس ضرور استعمال کرتے ہیں، جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی آپ ان کے پاس جاتے ہیں، جب دل کرتا ہے ان کے خلاف بیان دیتے ہیں، بٹ یو ہیو بین ایکسپوزڈ بیڈلی. اور آج یوم تاسیس ہے، اس لیے میں نے اسپیشلی اس بات کا ذکر کیا کہ بہرحال اگر کوئی ڈیموکریٹ تھا اس ملک میں تو وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے اور بے نظیر بھٹو تھیں. یہ ان کے لیے شرمندگی کی باعث ہے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ٹو دا شو ونس اگین. اور PTI نے مقدمات اور گرفتاریوں پر چیف جسٹس آف پاکستان کو ایک خط لکھا ہے. ڈیٹیل یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو لکھے گئے اس خط میں مقدمات کا حوالہ بھی دیا گیا ہے. خط میں کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا رہی. تحریک انصاف کو آزادانہ سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا رہی، لہٰذا الیکشن کمیشن کو پابند کریں کہ وہ PTI کو برابری کی سطح پر مہم چلانے دیں. خط میں مزید کہا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے ورکرز اور رہنماؤں پر جھوٹی FIRs درج کی جا رہی ہیں، صحافیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انتخابی مہم میں رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں. عدلیہ کے احکامات کے باوجود رہنماؤں کو گرفتار کیا جا رہا ہے. اور خط میں یہ بھی لکھا ہے کہ PTI رہنماؤں کی سیاسی وابستگی تبدیل کروائی جا رہی ہے. PTI رہنماؤں کی زبردستی پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں. قاضی فائز عیسیٰ اس کا نوٹس لیں گے آپ کے خیال میں؟ خط جو ہے نا بڑا اہم ہے، اور یہ پوری چارج شیٹ ہے الیکشن کمیشن کے خلاف. جوڈیشری کو ایک امتحان میں ڈال دیا کہ اب آپ آگے بڑھیں اور بڑھ کے ثابت کریں کہ آپ جو ہیں ایک تو سپریم ہیں اور آپ بندیال بھی نہیں ہیں، آپ فیصلے کریں گے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک ان کی خان صاحب کی بڑی ایک موو ہے. میں نا ابھی پڑھ رہا تھا کہ جو روشنی کی سپیڈ ہے نا وہ تھی 29,12,12,588 پر سیکنڈ سپیڈ آف لائٹ. اوکے، اتنی تیز ہے. بالکل ہے. ایک سیکنڈ میں آپ 29 کروڑ میٹر جو ہے وہاں جاتے ہیں، لیکن یہ بالکل زیرو ہے. جس تیزی سے ہماری عدالتوں نے میاں نواز شریف صاحب کو انصاف فراہم کیا نا، برق رفتاری سے. برق رفتاری کا مطلب ہوتا ہے کہ برق بجلی کی رفتار سے، تو بجلی بھی فیل ہو گئی ان کے آگے. یہ تو پھر کریڈٹ بنتا ہے نا، ٹھیک ہے نا. ہم کہتے ہیں بڑا برق رفتار وہ انصاف، تو برق کی بھی تیزی اتنی نہیں ہے. یہ کوئی کچھ روشنی سے زیادہ کی کوئی اسپیڈ سے ہم نے انصاف فراہم کیا. کتنے لیپ ایئرز گزر جاتے ہیں اسپیڈ آف لائٹ اتنی اس میں. اچھا، وہ میں حضرت علامہ اقبال سے معذرت کے ساتھ وہ ایک میں کئی شعر پڑھ رہا تھا کہ کرپشن کو کر بلند اتنا کہ ہر فیصلے سے پہلے جج بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. ٹھیک ہے نا، انہوں نے پوچھا تو ہے، ہاں تو رضا بتا دی. بالکل ٹھیک ہے. یہ رضا ربانی نہیں ہے جو بیچارے روتے رہے اور ساتھ وہ سینٹ کے اندر سائن بھی کرتے جائیں. تو یہ جو جوڈیشری کے سر پہ اب بات پڑی ہے نا زنیرہ صاحبہ، اب یہ تو آپ کو کرنا پڑے گا. آپ کو اس خط کا جواب بھی دینا ہے اور اس خط کے اوپر. اور ایک چیز اور میں آپ کو شیئر کروں، آج نا عمران خان کے وکلا کی پریس کانفرنس تمام میڈیا نے دکھائی ہے.
पहले तो मैं उस पर हैरान हुआ कि सब दिखा रहे हैं। दूसरी उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उन्होंने कहा कि जी ये जो आप 190 मिलियन पाउंड की बात कर रहे हैं, ये पैसे तो वो हैं जो मियां साहब के बच्चों ने से जमीन मलक रियाज ने खरीदी थी। हाँ जी बिल्कुल। तो फिर जाओ खुरा ते लब गया था, खुरा तो करप्शन का मिल गया। हाँ, कि जी वो जिन्होंने जमीन, वो जमीन कैसी थी, कहां से आई, ठीक है, फिर वो कहां से आई ये बुंदे, कहां से आई ये जमीन, ये फ्लैट जहां पे आप रह रहे हैं, और जनाब अली रह भी रहे 4 सालों से रह रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं हमारे लिए रह भी रहे हैं वहां पे 4 साल मुस्तकिल लोग जाके एहतजाज भी करते रहे हैं। वो एड्रेस बच्चे को लंदन में रटा हुआ है, लेकिन उसकी मनी ट्रेल नहीं है। जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने, सारों को पता है कि किसका है। उन्हें हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे फ्लैट है, उन्होंने 2 दफा अल्हम्दुलिल्लाह कहा था, ठीक है ना। तो अब तो ये बात भी क्लियर हो गई 190 पाउंड वाली भी, कि ये जमीन वो है जो हुसैन साहब ने मलक रियाज को बेची, और जिस पे बरतानवी हुकूमत को एतराज हुआ कि ये तो आपने खिलाफ कानून जमीन बेची है, और ये पैसे कहां से आए जिससे आपने जमीन खरीदी। तो मैं समझता हूँ खुरा पीछे चला गया, वहां तक चले जाएं। और अदलिया का देखें, मैं एक बात, और फिर मलिक साहब की तरफ जा रहे हैं, नहीं आप सारी कर लो, खत्म कर लो, वो हो गया वैसे। वो आज उन्होंने कहा भी है कि मैंने अपने अंदर से कॉमेडी निकाली है। हम तो आपको संजीदा ही रोज आपकी तकरीर आप बीच में से रंगीला निकला है, तो मैं क्या करूं। तो बात ये है कि जुनैरा साहिबा, आपने अगर इंसाफ लाना है तो इंसाफ के ड्रामे ना करें, इंसाफ करके दिखाएं। इंसाफ को होता हुआ नजर आना चाहिए। वो आ तो रहा है, उन्होंने कहा है कि आपने मोअज़्ज़िज़ अदालत नहीं लिखना, साहब नहीं कहना, वो कर तो रहे हैं। तो मैं तो बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि जब आप इतना कर रहे हैं तो पीछे जो जिना कैप पहन के लोग खड़े होते हैं आपकी कुर्सी आगे पीछे करने के लिए, आपके गोडों में तकलीफ ना हो, उनको भी फारिग करें ना यार। क्यों आप कब तक ये बादशाही निजाम और ये साम्राज्य निजाम लेके चलेंगे अगर आप एक जमहूरी मुल्क में। और दूसरी चीज आखिरी बस एक जुमला, कि काजी साहब को अब साबित करना है कि वो बंदियाल नहीं है, और उन्हें साबित करना है कि वो फैसले जो करते हैं वो वन साइडेड अल-अज़ीज़िया में चले। उन्होंने कभी माजी में मियां साहब को क्लीन चिट दे दी थी, लेकिन मुझे अब यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे मेरे वो आइडियल, मेरे हीरो हैं, और मुझे यकीन है कि वो अपने फैसलों से मेरा सर मजीद बुलंद करेंगे और अच्छे इंसाफ करेंगे। अच्छा, ये ऑफ कोर्स जुडिशरी का टेस्ट है, और इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल डायरेक्टली चैलेंज किया गया है, क्योंकि जो सारी एक्टिविटीज़ हैं, आज़ादाना पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त, ये सब कुछ देखना इलेक्शन कमीशन का काम है। जिस तरह इलेक्शन कमीशन बाकी सब कुछ कर रहा है सिवाय इलेक्शन कराने के, उसी तरह चलता रहेगा काम कि इस पर कोई नोटिस लिया जाएगा। देखिए टेक्निकली तो ये लेटर जो है जो उन्होंने चीफ जस्टिस को लिखा है, मेरे ख्याल हर सिटीजन का राइट है, और उसमें हर चीज़ जो लिखी है बिल्कुल पाकिस्तान आइन और कानून के मुताबिक है। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक काजी साहब ने हल्फ लिया है कि मैं इसका कानून के इसके एहतराम के लिए बैठा हूँ और मैं इसका चौकीदार हूँ। ये उनकी जॉब है, ये हम पे एहसान नहीं उन्होंने करना। तो अगर एक बंदा, कोई सिटीजन छोड़ दे किसी ने लिखा है, अगर वो कहता है झूठी FIR है तो ये कंसर्न बनता है। अगर वो कहता है साफियों को निशाना बनाया जा रहा है, अगर प्रूफ दे ना, ये तो अंडरस्टूड है ना। अगर अदलिया के अहकाम नहीं सुनने जा रहे तो मेरा ख्याल में इस लेटर में एक इंतहाई लीगल कानूनी आइनी स्पिरिट है। मगर अब जहाँ पे आपका असल सवाल है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान आइन के तहत एक इंडिपेंडेंट इदारा है। अच्छा, वो इस तरह जुडिशरी के अंडर नहीं आता, इस तरह बराह रास्त साहब नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। नहीं, सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त उसको नहीं कह सकती। वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो खुद उसके पास अथॉरिटी है, वो एक आइनी तौर पे एक इंडिपेंडेंट इदारा है। इस हवाले से जब हम इंडिपेंडेंट होने पे आते हैं, हम इतने इंडिपेंडेंट हो जाते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट भी नहीं पूछ सकती, तो आम सिटीजन ने जाना कहाँ है अपनी शिकायत लेके। दुनिया साहबा, जिस पाकिस्तान के एक इदारे का ग्रेड 19, 20, 21 का अफसर उस रियासत के सरबराह को ये कहे कि मैंने तुझसे नहीं मिलना, मैंने अमरीकी सफ़ीर से मिलना, तो पीछे कौन सी चीज़ छुपी रह जाती? कोई ओला नहीं रहता। किसी की मजाल है कि अगर जो बाइडन किसी को तलब करे सरकारी मशीनरी में से, तो वो कहे कि मैंने तुझसे नहीं मिलना, मैंने तो जाके पाकिस्तान के सफ़ीर से मिलना है। क्या नाम है उनका सफ़ीर साहब का? मसूद खान से मिलना है। और मसूद खान साहब तो बेचारे खुद बड़े छाले मारे, कोई उनसे मिले तो ये जिस मुल्क के अंदर ये चल रहा हो सारा कुछ, तो वहां पे कौन सी चीज, ये इलेक्शन कमीशन, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये सारा कुछ, ये एक खास एक जिसे कहते हैं ना निजाम का हिस्सा है, जिसमें आप कभी कानून, इंसाफ, आइन के मुताबिक फैसले नहीं कर रहे होते, जरूरतों, मुफादात और वक्ती जो आपके तकाजे होते हैं उसके मुताबिक फैसले करते हैं। और निज़ाम का आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। उसकी एक छोटी सी मिसाल है हमारे सामने कि आपको मालूम है कि PIA को मुस्तकिल कोशिश की जा रही है कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया
دیا جائے. جب کسی ادارے کو پرائیویٹائز کرنا ہوتا ہے اس کی کوششیں بہت پہلے سے شروع ہوتی ہیں, آہستہ آہستہ اس کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, اس کے اوپر ڈفرینٹ کلیمز ڈالے جاتے ہیں. ایون انٹرنیشنلی جو بڈز لے کے آ رہے ہوتے ہیں یا انسپیکشن کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی مایوس کیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کی اتنی کم قیمت لگے کہ من پسند لوگوں کو دیا جا سکے اور اس میں سے اپنا بھی حصہ لیا جا سکے. پی آئی اے کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے. تقریباً ایف بی آر نے آج صبح یہ خبر آئی کہ پی آئی اے کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے, اور وہ ایسے وقت میں کیا جب یورپی یونین کی ایویشن سیفٹی ایجنسی کا ایک وفد فلائٹ سیفٹی کے حوالے سے معاملات کا جائزہ لینے کے لیے پاکستان آیا ہوا تھا. اور کیونکہ ایک ہمارے جو پرانے وزیر تھے, وزیر ہوا بازی غلام سرور خان, انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک 40% پاکستانی پائلٹس کو کمپرومائز کروا دیا تھا اپنے ایک بیان سے. اس کے بعد اس انسپیکشن سے یہ ایک صورتحال کریٹ ہو سکتی تھی کہ اعتماد بحال ہوتا اور پی آئی اے کی فلائٹس یورپ میں بحال ہو جاتی, ہماری پائلٹس کی بھی کچھ نوکریاں بچ جاتی ہیں. لیکن نہیں, اسی وقت پی ایس او کو یاد آیا کہ بہت زیادہ پیسے دینے, ہم سے بہت تیل لے لیا ہے پی آئی اے نے, اور اسی وقت ایف بی آر نے اس کے اثاثے بھی, اس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی فریز کر دیے. گو کہ شور مچنے پہ فوراً ڈی فریز بھی کر دیے. بٹ اٹ سیز والیومز اباؤٹ ہاؤ آر سسٹم ورکس اگینسٹ اٹ سیلف. تو جب لوگ اندر سے بیٹھے ہوں اثاثے سستے خریدنے کے لیے اور سب کے اس میں حصے ہوں تو ہم کیا بات کریں؟ جو بھی کریں وہ کم ہے. آئی ول سی یو نیکسٹ ویک.